السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو نماز کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں اپنی بات کا آغاز اس حدیث سے کروں گی۔ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ اب نماز کی اہمیت، ہم نماز کو کتنے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، نماز میں کتنی آسانی سے کوتاہی کرتے ہیں، نماز کو رد کر دیتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم نے کبھی اپنے اوپر غور کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم دنیا میں اپنے آنے کا مقصد ہی بھول چکے ہیں۔ ہم دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں کے لیے آئے تھے، ان رنگینیوں کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ ہم کیا کرنے آئے ہیں دنیا میں؟ جس نے ہمیں بھیجا اس نے کیوں بھیجا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے یہ؟ نہیں سوچا۔ ہم دنیا میں آ کے دنیا میں اتنا کھو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے آنے کا مقصد ہی بھول گیا کہ ہم آئے کس لیے تھے، ہمارے پروردگار نے ہمیں بھیجا کس لیے ہے۔ جب وہ ہمیں بلاتا ہے تو ہم کہاں ہوتے ہیں؟ وہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے اور ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ہم دنیا کی مصروفیات میں ہوتے ہیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ کیا سوچ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم کیا سوچ کے نماز چھوڑتے ہیں کہ ہماری یہ مصروفیات تھی ہم نے نماز چھوڑ دی، ہمیں آج یہاں جانا تھا ہم نے نماز چھوڑ دی؟ نہیں، ہم غلط سوچتے ہیں، ہماری سوچ غلط ہے۔ ہم نماز تب چھوڑتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، تب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو کیا وہ ہم سے رزق چھین لیتا ہے؟ وہ ہم سے سکون چھین لیتا ہے، اپنی سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے ہم سے۔ اور دنیا میں سب سے بڑا خسارہ تو یہی ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے اللہ کو ناراض کیا اس سے دنیا میں بھی ناکامیابی آخرت میں بھی ناکامیابی۔ اور ہم بڑے آرام سے ہی نماز چھوڑ کر دنیا کی ترقی میں لگے ہوئے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں ہمیں کہیں سے کامیابی مل جائے، اور جب اسی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہوتا ہے تو ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے کانوں میں آواز ہی نہیں آتی۔ ہم دنیا میں آ کے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے سوچا کبھی؟ ہم نے اپنا محاسبہ کیا؟ نہیں کیا۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں۔ یہ دنیا بھی آپ کی ہے، اور اگر آپ نماز کی پابندی کریں گے تو اپنی آخرت بھی سنواریں گے، اللہ تعالیٰ بھی راضی، اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کی بنائی ہوئی دنیا بھی اس کی ہے، وہ اپنی آخرت سنوارے گا۔ نماز اچھی تو اس کی قبر اچھی، جس کی قبر اچھی اس کی آخرت اچھی۔ لیکن ہم نماز کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، بس نماز کو چھوڑ کے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں باندھ لیتے ہیں، بڑی بڑی امیدیں باندھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا یہ کر دینا، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں یہ دے دے، اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھے یہ آسانیاں کر دے، ایسی ہی بڑی بڑی امیدیں لگا دیتے ہیں، جبکہ یہ امیدیں سب غلط ہیں۔ جب دنیا میں آنے کا ہم اپنا مقصد ہی بھول چکے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے یاد رکھے گا؟ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ دنیا کب کس سے راضی ہوتی ہے؟ آپ کسی شخص کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اتنی بھلائی کرتے ہیں، اس کی اتنی بھلائی کرتے ہیں، اور ایک برائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو کیا جواب دیتا ہے؟ کیا رد عمل ہوتا ہے اس کا؟ اس کے مطابق وہ ساری وہ بھلائیاں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو دنیا بن سکتی ہے ہماری کبھی؟ جس دنیا داری کے لیے ہم نماز کو رد کر دیتے ہیں وہ دنیا داری ہو سکتی ہے ہماری؟ دنیا بن سکتی ہے ہماری؟ نہیں بن سکتی۔ یہ دنیا ہماری نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم لاکھ گناہ کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اس کے بعد ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔
تو اللہ کو راضی کرنا ہے، انسانوں کو راضی نہیں کرنا۔ جس کے لیے ہم نماز رد کر دیتے ہم نے نہیں کرنی، ہم نے دنیا داری کو ترجیح نہیں دینی، ہم نے اپنی نماز کو ترجیح دینی ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے ہر حال میں۔ نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں، آپ کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو گیا تو یہ دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری۔ امید ہے مجھے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ عمل کریں گے، اس پہ نماز کی پابندی کریں گے۔ اب میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔